صاحب کیا حضرت آدم کا ارادہ بھی کمزور پڑ گیا تھا جو شیطان انہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا؟ آدم ہی تھے، یعنی وہ کوئی الگ سے مخلوق تو نہیں تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہمیں یہ بتایا کہ آدم کو کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ دیکھیے پہلی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ آدم کے پاس ارادہ بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان اپنی فطرت کو سالے رکھے تو پھر اس کے بعد شیطان اس وقت تک اس کو نہیں بہکا سکتا جب تک کہ اس کے اپنے اندر کمزوری نہیں پیدا ہو جاتی۔ وہ کمزوری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ بعض اوقات کسی اچھے پہلو سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ شیطان نے بار بار جس چیز کی ترغیب دی سیدنا آدم علیہ السلام کو، وہ چیز اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ اس درخت کا پھل اگر چکھیں گے تو اس سے آپ کو حیات جاویداں حاصل ہو جائے گی، ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، آپ اٹرنل لائف میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ موت آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہیں چکھا تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں یہ نکلے گا کہ آپ موت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو انسان زندگی کا خواہاں ہے، حیات جاویداں چاہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قدیم ترین کہانیوں سے ہم آب حیات کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اگرچہ خضر بھی وہاں جا کے رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن باہر نکل تو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے بالکل یہی بات کہی۔ قرآن مجید میں الفاظ یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، الا ملک لا یبلا، ایک ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ درخت کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ ایک مجازی تعبیر تھی، ہمیشگی کا درخت۔ میں نے تو اس کو واضح کیا ہے اپنی تفسیر میں بھی کہ اصل میں شیطان نے کیا شیطان نے آ کر وہی جذبات بھڑکائے جو آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑی لغزش کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر ایک انانیت ہے، دوسرے جنس کے دائیات ہیں، اس نے ان دوسرے دائیات کو بھڑکا دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ معاملہ ہو گیا جس سے اصل میں نسل کی ابتدا ہوئی۔ اور یہ نسل کی ابتدا ہے جس کو اس نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں تو موت آ جائے گی۔ زندگی آپ کو ملی اسی صورت میں سکتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو آگے بڑھائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اس مشورے پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ معاملہ ہونا شروع ہو گیا جس کے بعد شیطان پھر حضرت آدم کو نہ بہکاتا تو بنی نوع انسان کبھی وجود میں نہ آتی۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات کے بارے میں یہ طے کرنا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم بنائی، اس اسکیم کا ظہور کسی دوسری صورت میں ہو جاتا۔ اسباب کام کرتے، شیطان نے اللہ میاں کی اسکیم میں مداخلت کی۔ اللہ تعالیٰ کی تو اسکیم یہی تھی، یہی اسکیم تھی کہ آدم و حوا کو بنایا جائے، یہ اسکیم تھی کہ انہیں اقتدار دیا جائے، یہ اسکیم تھی کہ انہیں اختیار دیا جائے، زمین کی بادشاہی ان کو منتقل کی جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ شیطان کا واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں، ابھی ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا۔ تو اختیار اور اقتدار جہاں ہوگا وہاں اس کا استعمال بھی ہوگا۔ دیکھیے لفظ اختیار اور لفظ اقتدار یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کے استعمال کرنے کا حق دیا جائے۔ جب آپ اسے استعمال کریں گے، اچھا بھی کریں گے، برا بھی کریں گے، غلط بھی کریں گے، صحیح بھی کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور اس اختیار کو استعمال کوئی غلط معنی میں نہیں کیا، یعنی ایک ایسی چیز کی ان کو ترغیب دی گئی جو اپنی ذات میں بالکل جائز چیز تھی، اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی۔ وقتی طور پر اس کو روک کر کچھ سبق دینا پیش نظر تھا اور وہ سبق حاصل ہو گیا۔ یعنی معلوم ہو گیا کہ سرکشی اور انانیت نہ ہو تو غلطی کرنے کے بعد بھی انسان خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگر انسان خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ برگزیدہ کر کے پیغمبری کے منصب پر